خوش آمدید۔ آج ہم محمد عمر یعنی اسٹار ڈسٹ کے فراہم کردہ مواد کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ موضوع بظاہر تو زومبی ہے، لیکن شاید اس طرح نہیں جیسے ہم عام طور پر سوچتے ہیں۔ یہ تحریر اصل میں محبت، نشے اور دماغی کنٹرول کے درمیان ایک بڑا، آپ کہہ لیں، غیر معمولی سا تعلق دکھاتی ہے۔ تو آج جو ہم کھوج کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ مواد زومبی کی اصطلاح کو کیسے استعمال کر رہا ہے، خاص طور پر اس کیفیت کے لیے جب کسی کا ذہن سمجھیں گے اپنے قابو میں نہ رہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے افلاطون اور ڈاکٹر ہیلن فشر جیسے ناموں کو بھی اس بحث میں لایا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ مواد زومبی کو نہ صرف وہ فلموں والا بھوت پریت نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ایک استعارہ ہے، ایک ذہنی کیفیت کا، جو شدید جذبات یا کسی نشے یا کسی طاقتور بیرونی اثر جیسے کوئی نظریہ یا شخصیت اس کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ فرد کا اپنا شعوری کنٹرول وہ کمزور پڑ جاتا ہے یا کہہ لیں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ تو آئیے اس تصور کو ذرا کھولتے ہیں۔ شروعات افلاطون کے اس مشہور قول سے کرتے ہیں جو متن میں دیا گیا ہے کہ عاشق کو جب وہ عشق کے نشے میں ہو تو اہم فیصلے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ اپنی نارمل حالت میں نہیں ہوتا۔ یہ تو مطلب کافی سخت بات لگتی ہے۔ اچھا، چلیں پہلے یہ واضح کر لیں کہ اس تحریر کے مطابق زومبی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ متن کہتا ہے زومبی وہ ہے جس کا دماغ اس کے اپنے کنٹرول میں نہ رہے۔ یہ تو سیدھا سادہ لگتا ہے، لیکن اس میں گہرائی کیا ہے؟ جی، یہ صرف کنٹرول کھونے کی بات نہیں ہے۔ متن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ادھمرا، ہاف ڈیڈ۔ وہ زیادہ اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسمانی طور پر تو زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، لیکن ذہنی طور پر اس کی اپنی سوچ، ارادہ، فیصلہ کرنے کی صلاحیت وہ گویا ختم ہو چکی ہے۔ وہ کسی اور چیز کے یا کسی اور شخص کے زیر اثر ہے۔ اچھا، یعنی ارادے کی موت۔ بالکل، اپنی مرضی کی۔ اور یہ کنٹرول کرنے والی طاقتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے کچھ مثالیں دیں، وائرس، نشہ۔ جی، متن میں کئی مثالیں ہیں۔ کوئی وائرس جیسے ریبیز والا، کوئی نشاور چیز، افیون، آئس، یا کوئی بہت کرشماتی شخصیت، یا کوئی سیاسی یا مذہبی نظریہ جو بہت حاوی ہو جائے۔ تو یہ تو زندگی کے بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کر رہا ہے۔ دراصل یہی اس استعارے کی طاقت ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان مختلف حالتوں میں جو مشترک چیز ہے نا اسے پہچانیں، اور وہ ہے فرد کی اپنی مرضی کا غائب ہو جانا۔ کنٹرول کسی باہر کی چیز کے پاس چلا جاتا ہے، وائرس، نظریہ، لیڈر، یا اندر کی مجبوری کے پاس، نشہ، شدید جذبہ۔ سمجھے کہ فرد اپنی ذات کی گاڑی خود نہیں چلا رہا، بس بیٹھا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں افلاطون والے نقطے پر۔ متن کہتا ہے عاشق، نشئی اور پاگل کتا۔ ان میں کوئی فرق نہیں، تینوں مجبور ہیں، جبلتوں کے غلام۔ اور وجہ یہ کہ عشق کا نشہ افیون یا آئس جیسا ہے جو شعور چھین لیتا ہے۔ یہ تو محبت کرنے والوں کے لیے کافی سنگین الزام ہے۔ کیا متن اس کی مزید وضاحت کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت طاقتور اور ظاہر ہے متنازعہ تشبیہ ہے۔ افلاطون کا یہ کہنا کہ عاشق اپنے شعوری حالت میں نہیں ہوتا، یہ اس پرانے مشاہدے کی طرف اشارہ ہے کہ شدید محبت، جسے ہم اکثر بہت مثبت سمجھتے ہیں، وہ ہماری عقلی سوچ، ہمارے فیصلے کی صلاحیت اس پر حاوی ہو سکتی ہے۔ متن اسے صرف شاعری نہیں مانتا، بلکہ ایک نفسیاتی حقیقت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر ہیلن فشر کا حوالہ ہے لو از کوکین۔ وہ اسی خیال کو جدید نیورو سائنس کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ لو از کوکین، یہ تو بہت مشہور ہوا تھا۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے یہاں پر؟ کیا سچ میں محبت اور کوکین کا دماغ پر ایک جیسا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر فشر کی جو تحقیق ہے، جس کا ذکر ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ رومانوی محبت دماغ کے انہی حصوں کو متحرک کرتی ہے جو کوکین جیسی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر ڈوپامین۔ یہ ایک کیمیکل ہے دماغ کا۔ جی سنا ہے۔ اس کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ اس سے خوشی، تحریک، توجہ، یہ سب احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہی سسٹم جنونی رویوں اور جسے کہتے ہیں نشے کی عادت، ایڈکشن، اس میں بھی شامل ہوتا ہے۔ تو متن یہ کہہ رہا ہے کہ محبت جب بہت شدید ہو تو حیاتیاتی سطح پر نشے جیسی ہو جاتی ہے،
جس سے جنون، غیر منطقی رویے اور محبوب پر شدت انحصار یہ سب پیدا ہو سکتا ہے، یعنی شعوری کنٹرول کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور متن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ صرف رومانوی محبت تک نہیں ہے، کسی مذہبی یا سیاسی شخصیت سے شدید عقیدت بھی اسی طرح ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو اس تصور کو اور بھی وسیع کر دیتی ہے۔ بالکل، یہاں دلچسپ بات یہی ہے کہ متن محبت کے انفرادی حیاتیاتی تجربے کو بڑے سماجی اور نظریاتی معاملات سے جوڑ رہا ہے۔ بنیادی خیال وہی ہے، شعوری کنٹرول کا کم ہونا یا کسی باہر کے مرکز کے حوالے ہو جانا، چاہے وہ کسی سے عشق ہو یا کسی لیڈر یا نظریے سے اندھی عقیدت۔ متن کے مطابق نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرد کی آزاد، تنقیدی سوچ کی صلاحیت میں کمی، یہ گویا جذبات یا عقیدت کا ہائی جیک ہے۔ تو اگر ہم اس دلیل کو مانیں تھوڑی دیر کے لیے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید محبت یا عقیدت میں کیے گئے فیصلے قابل اعتبار نہیں؟ کیا افلاطون ٹھیک تھا کہ ایسے شخص کو اہم ذمہ داری دینا خطرناک ہے؟ متن کی منطق تو اسی طرف جاتی ہے۔ افلاطون کا حوالہ براہ راست یہی کہتا ہے کہ فرد اپنی نارمل یعنی عقلی اور متوازن حالت میں نہیں ہے۔ یقیناً یہ ایک سادہ نظریہ ہے اور متنازع بھی۔ محبت، عقیدت، یہ بہت پیچیدہ چیزیں ہیں، لیکن متن اس شدت پسندی کو زومبیز کے استعارے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ ہمیں اس سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ جذبات اور عقائد ہماری عقلیت پر کس حد تک حاوی ہو سکتے ہیں اور کب یہ غلبہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں نشے والی مثال پر۔ متن عاشق کا موازنہ براہ راست نشیائی سے کرتا ہے، دونوں شعور سے دور۔ خاص طور پر افیون اور آئس کا ذکر ہے، اور آئس کو سب سے بھیانک کہا گیا ہے۔ یہ موازنہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، نشے کی حالت میں دماغ کی کیمسٹری میں بالکل واضح براہ راست تبدیلی آتی ہے۔ منشیات، خاص طور پر افیون اور آئس، دماغ کے جو نیورو ٹرانسمیٹر سسٹم ہے نا، ڈوپامین، سیروٹونن، اینڈورفن، ان کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، حقیقت کو سمجھنا، فیصلہ کرنا اور سب سے اہم خود پر قابو، وہ شدید متاثر ہوتا ہے۔ فرد کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی زندگی بس نشہ حاصل کرنے کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ یہ زومبی کے استعارے سے بالکل ملتا ہے، ایک باہر کا کیمیائی ایجنٹ فرد کے رویے اور سوچ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور آئس کو سب سے بھیانک کیوں کہا گیا ہے؟ کیا متن میں اس کی کوئی خاص وجہ بتائی ہے؟ متن میں شاید تفصیل نہ ہو، لیکن عام طور پر آئس یعنی میتھمفیٹامین کو اس لیے زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے کیونکہ یہ دماغ پر بہت تیزی سے، بہت شدید اور دیر تک رہنے والے اثرات ڈالتی ہے۔ یہ ڈوپامین کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے، جس سے ایک دم شدید خوشی کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد شدید ڈپریشن اور نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال دماغ کے خلیوں کو مستقل نقصان پہنچا سکتا ہے اور لمبی نفسیاتی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کا نشہ چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے، شاید اسی لیے متن اسے سب سے بھیانک کہتا ہے۔ یہ شعور اور شخصیت کو بالکل تباہ کر سکتی ہے۔ تو جس طرح نشہ انسان سے اس کا شعور اور ارادہ چھین لیتا ہے، متن کے مطابق اسی طرح شدید محبت یا عقیدت بھی ایک قسم کا نفسیاتی نشہ ہے جو شعوری کنٹرول کو ویسے ہی کمزور کر دیتا ہے۔ کیا یہ موازنہ کچھ زیادہ نہیں؟ یہ یقیناً ایک جرأت مندانہ موازنہ ہے۔ متن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ محبت اور نشہ بالکل ایک ہی چیز ہیں، بلکہ یہ کہ دونوں حالتوں میں شعوری کنٹرول اور خود مختاری میں کمی کا عنصر مشترک ہے۔ طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، ایک میں باہر کا کیمیکل ہے، دوسرے میں اندرونی کیمیائی تبدیلیاں اور گہرے نفسیاتی عوامل ہیں، لیکن متن کے مطابق نتیجہ ایک جیسا ہے۔ فرد اپنی ذات کا مالک نہیں رہتا، بلکہ کسی طاقتور اندرونی یا بیرونی قوت کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ یہ موازنہ ہمیں محبت اور عقیدت کے، آپ کہہ لیں، تاریخ پہلوؤں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تیسری مثال پاگل کتے کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ریبیز کا وائرس اس کے دماغ کا کنٹرول سسٹم ہائی جیک کر لیتا ہے اور وہ کاٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے، گویا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے زومبی بن جاتا ہے۔ یہ مثال تو بہت براہ راست اور حیاتیاتی لگتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک خالص حیاتیاتی مثال ہے جو استعارے کو ایک ٹھوس بنیاد دیتی ہے۔ ریبیز وائرس واقعی دماغ کے ان حصوں پر حملہ کرتا ہے، خاص طور پر لمبک سسٹم، جو جذبات، رویے اور جارحیت کو کنٹرول کرتے ہیں۔
وائرس جانور کے رویے کو اس طرح بدل دیتا ہے کہ وہ انتہائی جارحانہ ہو جاتا ہے اور کاٹنے لگتا ہے، جس سے وائرس اس کے تھوک کے ذریعے دوسرے جانوروں یا انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ واقعی وائرس کا اپنے میزبان کو اپنی بقا کے لیے استعمال کرنے کا ایک ہولناک کیس ہے۔ تو یہ مثال باقی دو مثالوں عاشق اور نشئی سے کیسے جڑتی ہے؟ ایک میں وائرس ہے، باقی میں جذبات اور کیمیکلز ہیں۔ یہ مثال اس لیے اہم ہے کہ یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ایک باہر کا حیاتیاتی ایجنٹ کسی جاندار کے اعصابی نظام پر قبضہ کر کے اس کے بنیادی رویے کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ متن اسے ایک انتہا کی مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ یہ دلیل دی جا سکے کہ اگر ایک وائرس دماغ کو ہائی جیک کر سکتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ کم براہ راست لیکن طاقتور نفسیاتی یا کیمیائی عوامل جیسے شدید محبت، نشہ یا نظریاتی تلقین وہ بھی اسی طرح فرد کی مرضی اور شعور کو ہائی جیک کر لیں؟ یہ مثال استعارے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے کہ کنٹرول کا نقصان ایک حقیقی حیاتیاتی طور پر بھی ممکن چیز ہے۔ تو یہ تینوں مثالیں عاشق، نشئی، پاگل کتا اگرچہ بہت مختلف ہے، لیکن متن انہیں ایک ہی زنجیر کی کڑیوں کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان سب میں مشترک دھاگا شعوری کنٹرول کا خاتمہ اور کسی دوسری غالب قوت کا اثر ہے۔ بالکل درست۔ متن ان تینوں مختلف مثالوں کو استعمال کر کے ایک ہی بنیادی خیال کو مختلف زاویوں سے واضح کرتا ہے۔ ایسی حالتیں موجود ہیں جہاں فرد اپنی مرضی کا مالک نہیں رہتا۔ وہ اندرونی طوفانوں، محبت، نشہ یا بیرونی حملوں، وائرس، نظریات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے متن زومبی ہونا قرار دیتا ہے، اپنی ذات پر اختیار کھو دینا۔ آخر میں متن کچھ مشہور زومبی فلموں کا بھی ذکر کرتا ہے، ڈان آف دی ڈیڈ، ریزیڈنٹ ایول ایکسٹنکشن، ورلڈ وار زی۔ ان کا کیا مقصد ہے یہاں؟ کیا یہ صرف ویسے ہی ذکر ہے؟ میرا خیال ہے ان فلموں کا ذکر دو مقاصد پورے کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ زومبی کا تصور پڑھنے والے کے لیے جانا پہچانا بن جاتا ہے، کیونکہ یہ پاپ کلچر میں بہت عام ہے۔ ایک طرح سے بات شروع کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ شاید اس فرق کو بھی واضح کرتا ہے کہ جہاں پاپ کلچر زومبی کو ایک باہر کے جسمانی خطرے کے طور پر دکھاتا ہے، وہیں یہ متن اس تصور کو اندرونی، نفسیاتی اور سماجی حالتوں پر لاگو کر رہا ہے۔ تو یہ فلمیں ایک حوالے کے طور پر کام کرتی ہیں، لیکن متن کا اصل زور ان فلموں کے تجزیے پر نہیں ہے، بلکہ اس استعارے کے گہرے معنی پر ہے جسے وہ محبت، نشے اور نظریاتی کنٹرول کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو اس مواد کا مرکزی خیال کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ زومبی صرف کہانیوں کی مخلوق نہیں، بلکہ ایک طاقتور استعارہ ہے۔ اس کیفیت کا جب انسان اپنے ذہن، اپنے شعور پر کنٹرول کھو دیتا ہے، اور یہ کنٹرول شدید محبت، نشے یا کسی نظریے یا شخصیت کے زبردست اثر کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے۔ افلاطون اور ہیلن فشر جیسے نام اس استعارے کو فلسفیانہ اور سائنسی وزن دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ ان تمام مثالوں میں عاشق، نشئی، پاگل کتا، حتیٰ کہ نظریاتی پیروکار، بنیادی دھاگا شعوری ذہن کی کمزوری ہے یا اس پر کسی دوسری غیر معمولی طاقت کا غلبہ۔ یہ مواد اس عام خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ ہم انسان ہمیشہ عقلی بنیادوں پر مکمل آزادی اور خود مختاری کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہماری یہ سمجھی جانے والی خود مختاری کتنی نازک ہو سکتی ہے اور کن حالات میں ہم اپنی ذات کے کنٹرول سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والا تجزیہ ہے۔ اور اسی نقطے سے جڑی ایک آخری اور شاید زیادہ گہری سوچ ابھرتی ہے، جو شاید اس مواد کا سب سے اہم پیغام ہو۔ اگر محبت، نشہ اور مضبوط عقائد جیسی شدید حالتیں، جیسا کہ متن کہتا ہے، ہمارے شعوری کنٹرول کو اس حد تک متاثر کر سکتی ہیں کہ ہم استعاراتی طور پر زومبی بن جائیں، تو پھر روزمرہ کی زندگی میں جو کم شدید لیکن مسلسل موجود رہنے والے اثرات ہیں، ان کا کیا؟ مثلاً سماجی دباؤ اور قبولیت کی خواہش، میڈیا اور اشتہار بازی کے ذریعے ہماری خواہشات اور خیالات کی تشکیل، گروہی سوچ کا اثر، یا حتیٰ کہ ہماری روزمرہ کی جذباتی حالتیں، غصہ، خوف، حسد یا بہت زیادہ خوشی، یہ سب ہماری آزاد مرضی اور روزمرہ کے فیصلوں پر کس حد تک اور کس طرح اثر انداز ہوتے ہوں گے؟ کیا ہم اکثر کسی نہ کسی حد تک ان لطیف قوتوں کے زیر اثر نہیں ہوتے، بغیر یہ سمجھے کہ ہمارا شعوری کنٹرول مکمل نہیں ہے؟
یہ وہ سوال ہے جو اس مواد کے مرکزی خیال سے قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے اور ہمیں اپنی روزمرہ کی خود مختاری کی نوعیت پر زیادہ گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔